اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الانبیاء کا 5واں رکوع کریں گے۔ وَنُوحًا اِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ پیچھے ذکر چل رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور انہوں نے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اور وہ پورا واقعہ تھا کس طرح پھر ان کی قوم کے ساتھ ان کا جو معاملہ رہا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے بھتیجے تھے امن کی بستی، برکت والی بستی یعنی شام کی طرف جانے کا انہیں حکم دے دیا۔ تو اس سورہ کا نام الانبیاء ہے، جس میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو اب نوح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ ذکر کس حوالے سے آ رہا ہے؟ وہی جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں گواہی دی تھی کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی، رشد دیا، وہ راشد تھے، ہدایت لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ تو اب باقی انبیاء علیہ السلام کا بھی ذکر آ رہا ہے، کچھ انبیاء علیہ السلام کا۔ یہ وہی گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور وہ تمہارے لیے ہدایت لے کے، اللہ کا پیغام لے کے مبعوث ہوئے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو پہلے انبیاء کی طرح کوئی نشانی دکھائیں۔ تو یہاں قرآن گواہی دے رہا ہے کہ پہلے انبیاء بھی ہدایت والے تھے اور ان کے ساتھ ان کی قوموں کا ایسا ہی رویہ تھا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی ہیں اور ان کے ساتھ بھی تم وہی کچھ کر رہے ہو۔ تو اس طرح انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، جس میں دو باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ ایک یہ کہ وہ ہدایت والے تھے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے وہی رویہ اختیار کیا جو تم کر رہے ہو۔ قرآن نے کہا تھا نا پچھلے رکوع میں کہ کون سا پھر وہ جب نشانیاں دیکھ لیں تو وہ لوگ ایمان لے آئے جو یہ لے آئیں گے۔ تو وہ گواہی آ رہی ہے۔ اب نوح علیہ السلام کی گواہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُوحًا اِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور ذرا یاد کرو نوح علیہ السلام کا قصہ، نوح علیہ السلام کی بات یاد کرو۔ جب اس سے پیشتر انہوں نے ہم کو پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو، ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ، اور قوم میں سے ہم نے اس کی مدد کی، وعد کے لیے اس کی مدد کی، کس کی؟ نوح کی۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان لوگوں پر جو ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے تھے۔ الَّذِينَ، جو لوگ کذبوا جھٹلاتے تھے، بِآیاتِنَا، ہماری آیات کو۔ اِنَّهُمْ، بے شک وہ، کانو تھے، قوم سوء، برے لوگ تھے۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ، ہم نے ان کو غرق کر دیا، اجمعین، سب کے سب کو۔ نوح علیہ السلام جب 850 900 سال اللہ کا پیغام اپنی قوم کو پہنچاتے رہے تو کسی نے سن کے نہ دی، حتیٰ کہ ان کی بیوی اور بیٹے تک نے مخالفت کی۔ تو نوح علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی۔ قرآن اس دعا کا ذکر کرتا ہے۔ ایک آگے ایک صورت میں قرآن میں ذکر آتا ہے، ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہوں، میری مدد کر۔ یہ دعا جو یہاں ذکر آ رہا ہے۔ وَنُوحًا اِذْ نَادَىٰ، نوح نے جب پکارا، دعا کی، ربی انی مغلوب فانتصر، اے مالک، اے رب، میرے رب میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما۔ تو اللہ نے وہ دعا قبول کی اور نوح علیہ السلام سے کہا کہ ایک کشتی لے اور اس میں ایمان والوں کو بٹھائیں۔ اور نوح علیہ السلام جب اس کشتی میں وہاں سے نکل گئے تو پیچھے پانی نے سب کو غرق کر دیا اور سب لوگ برباد ہو گئے۔ پھر نسل انسانی آگے جو بڑھی ہے نوح علیہ السلام کے اس چند لوگوں کے ساتھیوں کے ساتھ، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، دوبارہ انسان وہاں سے ہوئے۔ پھر اگلا ذکر آ رہا ہے، وَدَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ
اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم، اور ذرا وہ بھی یاد کرو نا جب وہ واقعہ ہوا تھا کون سا، اور داؤد اور سلیمان کا، اذ یحکمانی جس وقت وہ حکم کرتے تھے، حکم کرنے کا مطلب فیصلہ کرنا بھی ہوتا ہے، حکومت کرنا بھی ہوتا ہے، فی الحرث، حرث کہتے ہیں کھیتی باڑی کو، کھیتی باڑی کے ایک معاملہ میں جب انہوں نے فیصلہ کیا تھا، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب ایک دوسرے گروہ کا، دوسرے لوگوں کا ایک ریوڑ ایک باغ میں داخل ہو کر اسے چر گیا تھا۔ بکریوں کے کچھ بکریاں رات کے وقت ایک دوسرے شخص کے باغ میں، انگوروں کہا جاتا ہے روایت میں، انگوروں کے باغ میں داخل ہو گئیں اور اسے چر گئیں، تو فیصلہ آ گیا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو حکمرانی دی تھی، حکومت دی تھی، تو لوگ ان کے پاس فیصلے کے لیے آتے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے ذرا وہ وقت یاد کرو، یہ یہاں ذکر کرنے کا مطلب یہ کہ یہ لازمی بات ہے، اس وقت عرب میں یہ واقعہ مشہور ہوگا، معروف ہوگا، لوگ اس کی تفصیلات جانتے ہوں گے۔ تو اللہ پاک یہاں بھی اسی واقعہ کو، اس لیے پوری تفصیل نہیں بیان کی گئی، لیکن روایات میں آتا ہے کہ بکریاں چر گئیں، تو وہ شخص جس کا باغ تھا وہ آیا داؤد علیہ السلام کے پاس اور ان سے عرض کیا کہ اس طرح معاملہ، میں تو بالکل کنگال ہو گیا، وہ ساری بیلیں ہوتی ہیں نا انگور کی، ساری بیلیں جو تھی وہ کھا گئی ہیں بکریاں، میرے پاس تو کچھ نہیں بچا۔ تو داؤد علیہ السلام نے پھر اس پہ فیصلہ کیا کہ یہ جو ہیں شخص جو ہے یہ ذمہ داری اٹھائے، تلافی کرے اس بات کی، اور یہ جو بکریاں ساری کی ساری اس باغ والے کو دے دی جائیں۔ لیکن اللہ پاک کیا فرماتا ہے، وَكُنَّا لِحُكْمِهِ شَاہِدِينَ، ہم تھے اس وقت کے گواہ، تو اللہ نے اس معاملے پہ بھی کچھ رہنمائی کی، گواہی ہے کا مطلب کہ اللہ نے کچھ وہاں پہ کیا، کیا کیا، فَفَهَمْنَاهَا سلیمان، تو ہم نے سلیمان کو طریقہ فیصلے کا فہم دے دیا، سمجھا دیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ لوگ جا رہے ہیں بکریاں دے کے اپنی، تو انہوں نے روکا اور اپنے باپ داؤد علیہ السلام کو کہا کہ میرا خیال ہے فیصلہ ایسا ہو کہ یہ بکریاں اس کو دے دیں اور باغ اس کو دے دے جس کی بکریاں تھیں، وہ یہاں پہ محنت کرے اور اس باغ کی دیکھ بھال کرے، رکھوالی کرے، نگہداشت کرے، جب وہ باغ دوبارہ پہلے والی حالت میں آ جائے تو باغ والے کو باغ دے دیں، بکریاں واپس کروا کے اس شخص کو دے دیں۔ تو یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے تھا جسے بڑا ہی پسند کیا گیا اور لوگوں نے مان لیا۔ یہاں پہ اس فیصلے کا ذکر ہو رہا ہے، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ان کو ہر ایک کو، یعنی دونوں کو، داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو حکمرانی بھی دی اور علم بھی دیا اللہ نے۔ یہاں پھر انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہو، وَسَخَّرْنَا مَعَ داؤد الجبال یسبحنا والطیر وَكُنَّا فاعلین، وسخرنا، اور ہم نے مسخر کر دیا، قبضے میں کر دیا، قدرت میں کر دیا، کیا، ما داؤدا، داؤد کے ساتھ ہم نے قبضے میں کر دیا داؤد کے ساتھ، داؤد الجبال، پہاڑوں کو، یسبحان، کہ وہ تسبیح کرتے تھے، والطیر، اور پرندوں کو، وَكُنَّا فاعلین، اور ہم ایسا کرنے والے، ہم تھے ایسا کرنے والے۔ داؤد علیہ السلام جو ان پہ کتاب نازل ہوئی تھی، کون سی تھی؟ زبور۔ جب زبور شریف کی تلاوت فرماتے تھے، اللہ پاک نے ان کی آواز میں اتنی خوبصورتی رکھی تھی، جب قرأت کے ساتھ کرتے تھے تو پرندے بھی آ کے بیٹھ جاتے تھے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، سارے کے سارے پرندے اللہ کی تسبیح شروع کر دیتے تھے، بیان کرتے تھے۔ یہاں قرآن ذکر کر رہا ہے وَكُنَّا فاعلین، اور ہم ہی تھے یہ کرنے والے، یہ داؤد کی اپنی صفت نہیں تھی، ہم نے ہی توفیق بخشی تھی، ہم نے ہی وہ پہاڑوں کو اور پرندوں کو ان کے ساتھ اپنی تسبیح پہ لگایا تھا۔ تو یہاں ذکر دیکھیں کیا ہو رہا ہے، نوح علیہ السلام سے بات شروع ہوئی ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا کے تھک گئے، تو پھر انہوں نے پکارا ہے مالک، اے میرے رب، یہ لوگ میری سن کے نہیں دیتے، تو میری مدد فرما۔ تو اللہ نے مدد کی ان کو اور ان کے چند ساتھیوں کو جو ایمان والے تھے،
ان کو وہاں سے نکال لیا اور باقی سب کے سب کو وہاں پہ برباد کر دیا۔ اور اس سے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے فیصلہ کرنے کی توفیق اور قوت دی، تو وہ بڑا اہم فیصلہ تھا جس میں اللہ کی گواہی شامل ہے، اور اللہ پاک نے ان کو علم اور حکمرانی دی تھی، داؤد علیہ السلام کو بھی، سلیمان علیہ السلام کو بھی۔ اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے جو تھے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اور اللہ فرماتا ہے یہ ہم ہی کرنے والے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ۔ وَعَلَّمْنَاهُ، اور اس کو علم دیا، ہم نے اس کو علم دیا، کس کو؟ داؤد علیہ السلام کی بات پچھلی آیت میں ہو رہی نا، وہی صنعۃ کاریگری، لبوسٍ لَكُمْ کہ پہناوے بنائے تمہارے لیے، لِتُحْصِنَكُم تاکہ تم کو بچائے، من باسکم لڑائی میں بچنے کے لیے اللہ نے ان کو حکمت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا۔ وہ جو لوہے کو نرم کر کے جو آہنی لباس تیار کیا جاتا تھا جنگ میں استعمال کرنے کے لیے، اپنے دفاع کے لیے، تب پہلی بار شروع ہوا۔ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ صنعت سکھا دی، یہ کاریگری سکھائی، تو انہوں نے جنگ میں تلوار سے بچاؤ کے لیے، تیر سے بچاؤ کے لیے جسم پہ پہننے والے جو بھی لوہے کے تھے زرہ وغیرہ وہ سب تیار کیے۔ فہل انتم شاکرون تاکہ تم ہو جاؤ شکر گزار، تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ دیکھیں اللہ نے تب سکھا دیا اور تم کتنی آسانی سے ہو گئے، لڑنے کے قابل ہو گئے دشمنوں کے ساتھ، کہ یہ اللہ نے ہی سکھائی تھی۔ تب بھی یہ دیے جا رہا ہے، قرآن گواہیاں دے رہا ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ ہدایت والے تھے، اور یہ سب ذکر کیوں ہو رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت والے ہیں اور اللہ کی طرف سے، انسان ہی تھے پہلے انبیاء علیہ السلام بھی، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی انسان ہی ہیں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ وَلِسُلَيْمَانَ اور سلیمان کے واسطے، ریحا ہوا کو، عاصفتاً تجری بِأَمْرِهِ جو کہ تیز چلتی تھی اس کے حکم سے، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي اس زمین کے حصے کی طرف، بارکنا فیہا جہاں برکت بخشی تھی، یعنی شام کو۔ داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اب سلیمان علیہ السلام کا ہو رہا ہے کہ اللہ نے ان کو طاقت دی تھی کہ ان کے حکم سے ہوائیں چلتی تھیں، تیز ہوائیں چلتی تھیں، اور ان ہواؤں پہ سوار ہو کے وہ کبھی اپنے سرزمین پہ ملک کے مختلف حصوں میں سفر کرتے تھے۔ اس طرح روایات میں ہے کہ اس وقت انہوں نے بحری جہاز بنائے، موٹریں تو تھیں نہیں اس وقت، موٹر بوٹ ٹائپ انجن تو تھے نہیں، تو جہاز جو تھے ہوا کے رخ پہ چلتے تھے، تو وہ جس طرف کو چاہتے اس طرف کو ہوا ان کو بحری جہاز کو لے جاتی۔ تو اللہ نے ہواؤں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان کر دیا۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ اور ہم ہر چیز جاننے والے ہیں، جو کچھ بھی ہے ہمارے علم میں ہے۔ اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ جو بھی وہ سب ہوا تھا، پچھلے سارے انبیاء علیہ السلام کی ساری باتیں، ان کے سارے معجزے ہمارے علم میں ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ اور وہ جو جنات تھے، طاقتور قسم کے جنات تھے، یہاں شیطان جنوں کو کہا جا رہا ہے۔ من یغوصون جو غوطہ مارتے تھے، لہو اس کے واسطے، کس کے واسطے؟ سلیمان علیہ السلام کے واسطے۔ سلیمان علیہ السلام کو جنوں پر بھی قبضہ دے دیا، جو کام کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق، وَيَعْمَلُونَ اور کرتے تھے، عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ اور اس کے سوا بھی کام کرتے تھے، یعنی وہ ہواؤں میں اڑتے پھرتے تھے سلیمان کے حکم سے، اور اس کے علاوہ بھی جو وہ ذمہ داری دیتے تھے وہ کرتے تھے۔ مثلاً بڑے بڑے قلعے بنانا ہے، بڑی بڑی حویلیاں، محل تیار کرنے ہیں، تو ان جنوں کو حکم دیتے تھے سلیمان علیہ السلام، وہ بڑے بڑے پتھر اٹھا کے لا کے پھر ان کی تعمیر کرتے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے وہ صرف ادھر سے ادھر ہی جا کے کام نہیں کرتے تھے، جو ان کو مزدوروں یا ایسے کوئی بھی کام جو دیتے تھے سلیمان علیہ السلام، وہ سارے انجام دیتے تھے۔ حتیٰ کہ سلیمان علیہ السلام جب وفات پائی تو قرآن ایک جگہ بیان فرماتا ہے کہ اتنا دبدبہ تھا کہ وہ کھڑے کھڑے اپنی لاٹھی عصا
پہ ہاتھ رکھے ہوئے وہیں اپنے رب کے پاس چلے گئے، وفات پا گئے، تو جنوں کو پتہ نہیں چلا بڑا عرصہ، بڑا وقت۔ اور پھر قرآن کہتا ہے ایک کیڑے نے راز کھولا، یعنی دیمک نے اس لاٹھی کو، لکڑی کے اس لاٹھی کو، عصا کو جب کھانا شروع کیا تو سلیمان علیہ السلام کا جس میں ورق گر پڑا، تب وہ سب کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام تو وفات پا چکے ہیں، ورنہ اتنا دبدبا تھا، وہ اس وقت فصیلے قلعے بنا رہے تھے اور سلیمان علیہ السلام نگرانی کر رہے تھے۔ یہ قرآن ذکر کرتا ہے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کے نگہبان تھے۔ سلیمان علیہ السلام جو بھی سارا کام لیتے تھے مطلب اللہ کے حکم سے لیتے تھے۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی گواہی آ رہی ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور جب پکارا ایوب نے اپنے رب کو، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور جب ایوب علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے مالک، اے میرے رب، مجھے بہت اذیت ہو رہی ہے، تو سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمۃ من عندنا وذکریٰ للعابدین۔ اور جب ایوب علیہ السلام کو ایک بیماری لاحق ہو گئی تھی، 70 سال کی عمر میں بیماری لاحق ہوئی، روایات میں ہے 7 سال کے قریب رہی۔ ان کے بیوی بچے، کئی بیویاں تھیں، بچے تھے کافی سارے، مال و عیال سب کچھ تھا، سب لوگ ہی ساتھ چھوڑ گئے اس بیماری کی وجہ سے۔ پورے جسم میں کہا جاتا ہے پھوڑے نکلے، یا جس طرح ایک جزام کوڑ کی شکل کی بیماری، بدبو آتی تھی بہت زیادہ جسم سے، تو لوگوں نے انہیں بستی سے بھی الگ کر دیا، کوئی ملنے نہیں آتا تھا، بھائی تک نہیں ملتے تھے۔ ایک اہلیہ، روایات میں ہے کہ ایک اہلیہ ساتھ تھیں، ایک بیوی جو خدمت کرتی تھی۔ تو ایوب علیہ السلام صبر کر رہے تھے کہ یہ میرے مالک کی طرف سے آزمائش ہے، لیکن جب ایک بار کہا جاتا ہے کہ لوگ ان کے بارے میں باتیں کرنے لگے، نعوذ باللہ یہ آزمائش نہیں ہے، یہ تو کوئی ایوب کو سزا ہے۔ ایوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی۔ تب ایوب علیہ السلام نے رب کو پکارا۔ قرآن کے کہتا ہے کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے مالک، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ تکلیف اس جسم پہ موجود تکلیف سے نہیں ہو رہی، لوگوں کی باتوں سے ہو رہی ہے، مالک رحم کر دے، اب تو لوگ مجھے تیرا مغضوب سمجھ رہے ہیں۔ تو قرآن بھی کیا بیان کرتا ہے، ایوب علیہ السلام نے اتنا صبر کیا تھا، صبر ایوب ایک مثال بن گئی ہے۔ جب کوئی شخص بہت صبر کرتا نا، کہا جاتا ہے صبر ایوب، ایوب جیسا صبر کر رہا ہے یہ شخص۔ کبھی انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا اللہ سے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کہتے مالک میرا راضی، میں ویسے راضی۔ لیکن تب پھر جب لوگوں کی باتیں، خصوصاً کہا جاتا ہے بھائی ملنے ہیں، تو بھائیوں نے باتیں سنائیں، اس پہ پھر پکار اٹھے، مالک یہ اب میری ہمت سے زیادہ ہو رہا ہے۔ فاستجبنا لہ، تو پس ہم نے دعا قبول کر لی ان کی، فکشفنا ما بہ من ضر، اور ان کو جو تکلیف تھی اس سے شفا دے دی، وآتیناہ، اور ان کو عطا کیا، اہلہ، ان کے بال بچے، ان کی خاندان جو تھا واپس جڑ گیا، ومثلہم معہم رحمۃ من عندنا وذکریٰ للعابدین، اور اپنی مہربانی کے ساتھ، مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، یعنی خاندان بھی مل گیا، لوگ بھی ساتھ مل گئے جو سب چھوڑ گئے تھے۔ وذکریٰ للعابدین، اور اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لیے یہ بڑی نصیحت ہے، جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کی بات پہ عمل کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، شکر کا موقع آتا ہے شکر کرتے ہیں، جو شکوہ شکایت نہیں کرتے، تو ان لوگوں کے بعد کے لیے یہ بڑا سبق ہے ایوب کی زندگی میں۔ تو دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے وذکریٰ للعابدین، اور نصیحت کرنے، یہ نصیحت بڑی نصیحت ہے اللہ کے بندوں کے لیے۔ تو آج تک وہ صبر ایوب کی مثال بنا دی اللہ نے، سب کے لیے ایک عام ذکر بنا دیا، ایک یاد بنا دی۔ ہم جب بھی کوئی صبر کی ایسی بات آتی ہے تو ایوب علیہ السلام کا حوالہ دیتے ہیں۔ چلے جی آدر کو ہو گیا، آج یہ کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل دہرائیں گے۔ اللہ حافظ۔